تیرا نکاح پڑھا۔ معراج کا دولہا جس کے نکاح میں شرکت کے لیے آ جائے اس کی شان کیا ہوگی، اس کی خوشیوں کا عالم کیا ہوگا۔ وہ تصورات میں آتے ہیں تو خوشیوں کو چار چاند لگ جاتے ہیں، وہ غموں میں یاد آتے تو انسان غموں کو بھول جاتا ہے۔ جب وہ بنفس نفیس اپنے قدموں سے چل کر تشریف لائے تو پھر شان کیا ہوگی۔ لیکن اللہ اکبر، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ حضور کے صحابہ یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان کی محبتیں ہیں، یہ مومن ہیں۔ ایسے مومن بنانے حضور آئے تھے۔ بازار میں ہیں، کپڑے خرید رہے ہیں، یہ خرید رہے ہیں، وہ خرید رہے ہیں، ایسے میں بلال حبشی کی آواز آتی ہے، مدینے والوں، مدینے منورہ پہ حملہ کی تیاری ہو گئی ہے، چلو چلو، حضور بلا رہے جنگ کے لیے۔ کپڑے ہاتھ میں تھے، خوشبو ہاتھ میں تھی اور شادی کی تیاری ہو رہی تھی۔ ایسے میں دکاندار سے کہا، بھائی مجھ پہ ایک احسان کرو گے؟ کیا؟ کہا کہ یہ کپڑے واپس لے، یہ خوشبو واپس لے لو۔ کیوں؟ دیکھتے نہیں اعلان ہو گیا جنگ کا، اب میں نے شادی کا دولہا نہیں بننا، اب میں نے شہادت کا دولہا بننا۔ کپڑے خریدنے کی بجائے زرہ خریدی، نئی تلوار خریدی اور آقا علیہ السلام کو اطلاع دیے بغیر جا کر میدان میں شریک ہو، کیونکہ اگر میں حضور کے پاس جاؤں گا حضور روک دیں گے، منع کر دیں گے، اور میں نے بیوی پر، اللہ کی محبت پر بیوی کو ترجیح نہیں دینا، میں نے تو اللہ کی محبت میں خوبصورت بیوی کو قربان کر دیا۔ اور اس کے بعد میدان میں گئے، جنگ ہوئی، بہت لڑے، بے جگری کے ساتھ شہید ہوئے۔ جب شہید ہو گئے، سب کی لاشیں حضور کے سامنے آئی تو حضور روئے، اور جب ان کی لاش آئی تو بہت روئے، اور روتے روتے اچانک مسکرا پڑے۔ صحابہ نے کہا حضور مسکرانے کی وجہ کیا؟ تو آقا فرماتے ہیں اس کی شادی طے ہو گئی تھی، نکاح کا وقت قریب تھا، لیکن شادی کا دولہا بننے کی بجائے شہادت کا دولہا بننے کا شوق ہوا، اور دیکھو شہید ہو گیا۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی حوریں دوڑ دوڑ کر اس کا استقبال کر رہی ہے، اسی منظر کو دیکھ کر کے میں مسکرا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی محبتیں تھی۔ جب محبت خدا یوں ہوتی ہے کہ سب قربان کر دیا جائے تو پھر ایسے لوگوں پر یوں رحمتیں نچھاور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ آپ جانتے ہیں کہ پورے ممبئی میں اور پورے مہاراشٹر میں جو ہے وہ یہ جو سنی دعوت اسلامی کی جانب سے اجلاس منعقد ہو رہے ہیں اصلاح عقائد و اعمال کے لیے، ہر سال اس طرح کی محفلیں بار بار انعقاد پذیر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنی دعوت اسلامی جو سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک ہے، اس کا ایک نکاتی فارمولہ یہ ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہٹکیوں بے آہو کو سور حرم لے جانے کی کوشش ہے، کاوش ہے، تو سنی دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کو محبت رسول کی طرف لے جایا جائے، محبت الہی کی طرف لے جایا جائے۔ سنی دعوت اسلامی مختلف مواقع پر کاوشیں، کوششیں کرتی ہے۔ ہر سال سنی دعوت اسلامی کا سالانہ سنی اجتماع وادی نور آزاد میدان میں منعقد ہوتا ہے۔ اس سال بھی 12، 13، 14 دسمبر کو ہو رہا ہے۔ میری گزارش ہے 12 کو خواتین کو بھیجیں اور 13 تاریخ کی صبح سے آپ اجتماع میں شرکت فرمائیں۔ امید ہے کہ آپ اس پر توجہ فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی اس بات سے گزارش ہے کہ آپ سبھی بات تشریف رکھیں، اور ایک بہت عظیم ہی جو ہے اعلان ہے، آپ سب سے سماعت کریں۔ سید صاحب کی تقریر آپ سب نے سماعت کی۔ سید صاحب کی تقریر یہ بتا رہی تھی، موت آئے مجھے مدینے میں یا رسول اللہ، وہ بھی رمضان کے مہینے میں، موت آئے مجھے مدینے میں، وہ بھی رمضان کے مہینے میں، قسمتیں دو جگہ بدلتی ہے یا تو بدلتی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، آپ کے علاقے کے دوائی نگر کے علی جناب محمد یوسف صاحب، اب بلکہ جناب نہیں بلکہ مولانا یوسف صاحب ہو گئے ہیں، اور آج حضور سید امین القادری صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے انہیں دستار فضیلت دیا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سید امین القادری صاحب قبلہ